الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہم ارنا الحق حقا فارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابا اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وقلبا منورا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کی بارگاہ میں اس شکرانے کے ساتھ آج ڈائریکٹ تلاوت کلام پاک کی طرف بڑھیں گے کہ شکر ہے تیرا خدایا، کس بات پہ؟ آج جو اس کی رحمت اس کے کرم سے 29 دن اس سال یعنی 2022 کے مکمل ہو رہے ہیں۔ ہم کیا تھے، اللہ نے ہمارے اوپر کتنا کرم کیا اور کس انداز سے اس نے نوازا، کون سی نسبتیں عطا فرمائیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھی۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھی۔ دامن احمد تھمایا، میں تو اس قابل نہ تھی۔ دامن احمد تھمایا، میں تو اس قابل نہ تھی۔ اور وہ نبی جن کو بلایا عرش پر تو نے خدا، وہ نبی جن کو بلایا عرش پر تو نے خدا، امتی ان کا بنایا، میں تو اس قابل نہ تھی۔ امتی ان کا بنایا، میں تو اس قابل نہ تھی۔ دامن احمد تھمایا، میں تو اس قابل نہ تھی۔ اور گمراہی کے ایسے نازک دور میں تو نے مجھے، اے اللہ گمراہی کے، یہ آپ سب کی طرف سے ہے، آپ اپنی اپنی طرف سے سمجھیں کہ ادا ہو رہا ہے۔ اس وقت جو اللہ نے آپ کو دولت بخشی ہے، آپ اس کا مصداق یوں ہیں کہ گمراہی کے ایسے نازک دور میں تو نے مجھے ان کی سنت پر چلایا، میں تو اس قابل نہ تھی۔ ان کی سنت پر چلایا، میں تو اس قابل نہ تھی۔ دامن احمد تھمایا، میں تو اس قابل نہ تھی۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھی۔ اور رہنمائی ہے نبی کی تا قیامت ہر قدم، رہنمائی ہے نبی کی تا قیامت ہر قدم، راہ جنت کو دکھایا، میں تو اس قابل نہ تھی۔ راہ جنت کو دکھایا، میں تو اس قابل نہ تھی۔ دامن احمد تھمایا، میں تو اس قابل نہ تھی۔ اور سارے اشعار کا خلاصہ، میں نبی کے در پہ جاؤں، میں نبی کے در پہ جاؤں، پھر کہوں یا رب میرے، میں نبی کے در پہ جاؤں، پھر کہوں یا رب میرے، تو نے روزہ ہے دکھایا، میں تو اس قابل نہ تھی۔ میں نبی کے در پہ جاؤں، پھر کہوں یا رب میرے، تو نے روزہ ہے دکھایا، میں تو اس قابل نہ تھی۔
ان کی سنت پر چلایا، میں تو اس قابل نہ تھی، راہ جنت کو دکھایا، میں تو اس قابل نہ تھی۔ اور جس پاک رب نے ہمیں، مجھے، آپ سب کو اس لاریب کتاب سے جوڑا، یہ اس کا کرم ہے، میں تو اس قابل نہ تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا
من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحفظ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر نہیں بخشتا ان یشرک بہ کہ وہ کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کا کوئی ویغفر اور وہ بخشتا ہے ما دون ذالک اس سے نیچے یا اس کے سوا لمن یشاء جس کو چاہے ومن یشرک باللہ اور جو شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ فقد ضل ضلالا بعیدا تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ شرک کے بارے میں ہم پیچھے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے
کہ اللہ پاک ہر گناہ کو بخش دے گا مگر شرک کا گناہ نہیں بخشا جائے گا، سوائے اس کے کہ انسان توبہ کر لے، سچی توبہ۔ اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آیت کریمہ کیسے نازل ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ایک بوڑھے اعرابی کے حق میں نازل ہوئی، جس نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا، یا نبی اللہ، میں بوڑھا آدمی ہوں اور گناہوں میں غرق ہوں۔ یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں ذرا سماعت فرمائیں غور سے کہ آپ کے لیے اللہ پاک نے کتنے شاندار موقع رکھے ہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میں بوڑھا آدمی ہوں اور گناہوں میں غرق ہوا پڑا ہوں، اس کے سوا کہ جب سے میں نے اللہ کو پہچانا اور اس پر ایمان لایا ہوں، اس وقت سے کبھی میں نے اس کے ساتھ شرک نہیں کیا، باقی گناہ ہی گناہ ہے میرے اعمال میں، اور پھر اللہ کے سوا کسی کو حقیقی کارساز بھی نہیں بنایا، اور جب ایمان لایا تو اس کے بعد گناہوں پر دلیری اور جرأت بھی نہیں کی۔ میں نے ایک لمحہ بھی کبھی یہ گمان نہیں کیا کہ میں اللہ سے بھاگ سکتا ہوں۔ تو آقا، یا نبی اللہ، میں شرمندہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں اور میں اللہ کی مغفرت چاہتا ہوں، اللہ کے ہاں میرا کیا حال ہوگا؟ کیا میری بخشش کی کوئی صورت ہوگی؟ کیا میرے لیے کوئی گنجائش ہوگی؟ یہ جب اپنی معروضات رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تو اللہ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی کفر سے، شرک سے سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول فرما دے گا، لیکن اگر اسی حال میں مر گیا تو پھر اس کی توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس کی حق تلفی کی ہے، تو اس کی توبہ کیا ہے کہ ان حقوق کو پورا کرے، جہاں زیادتی کی ہے ان حقوق کی ادائیگی کرے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگے، اور پھر اللہ کے حضور جھک کر جو اللہ کے حقوق خراب کیے ہیں اور وہ ادا نہیں کیے، پھر اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ کریم ایسے بندے کو یقیناً معاف فرما دے گا۔ اور دوسرے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ہر ایک کو بخش دوں گا، فرمایا لمن یشاء یغفر لمن یشاء، جسے وہ چاہے گا اسے بخشے گا، جس سے یہ پتہ چلا کہ گناہوں کی بخشش کی امید رکھنی چاہیے، ان پہ آپ یقین نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ جسے چاہے کا لفظ فرما کر یہ واضح فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو ہر وقت اللہ کی بارگاہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے، اور اس اچھی اور مضبوط امید کے ساتھ اسے اپنے معاملات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے چاہیے۔ اللہ پاک یہ بھی تو فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو جب آپ گناہوں کی سچی توبہ کر کے اور جن کے ساتھ اپنے رشتوں کے ساتھ، رشتہ داریوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، ان کے ساتھ سچے دل سے معافی مانگ کر اللہ سے بھی معافی مانگ لیں، تو پھر اس کی ذات پہ یہ یقین رکھیں اب یہ سب کرنے کے بعد کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا، وہ کبھی مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ تو یقیناً اتنے اعلیٰ حسن ظن رکھنے والے شخص کو اللہ واقعی مایوس نہیں کرے گا۔ اِن یدعون من دونہ، وہ نہیں پوچھتے اللہ کے سوا، وہ کون؟ یہ جو مشرک ہے، شرک کرنے والے، ان کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے۔ وہ نہیں پوچھتے اللہ کے سوا الا اناسا، مگر کچھ عورتوں کو، کچھ عورتوں کو۔ یہ لفظ یاد رکھیے، میں ابھی تفسیر میں اس کو وضاحت کے ساتھ پیش کرتی ہوں۔ وَإِن يَدْعُونَ، اور وہ نہیں پوچھتے الا شیطانا مریدا، مگر سرکش شیطان کو۔
ایک لفظ ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مرید۔ میں نے کیا پڑھا ابھی؟ مرید کو تو آپ سمجھتے ہیں نا، جو کسی مرشد کا ارادہ کرنے والا ہوتا ہے اور اس کی بیعت کرتا ہے، اصطلاح میں اس کو مرید کہتے ہیں۔ تو میں نے پیچھے بھی ایک دو جگہ پہ زبر زیر کا فرق آپ کے گوشت گزار کرنے کے لیے لفظ کو دہرایا ہے، تاکہ آپ محتاط ہوتے جائیں کہ قرآن کریم میں زبر زیر کی غلطی بھی بڑی خطرناک غلطی ہے۔ ابھی اسی کو لے لیجئے، جب ہم لفظ مرید کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کسی پیشوا کے پیچھے چلنے والا، اس کا متبع، اس کا پیروکار۔ اور مرید کا مطلب ہے سرکش۔ ابھی آپ نے دیکھا یہ شیطان کے ساتھ لفظ ہے، شیطانم مریدا، اور وہ نہیں پوجتے مگر سرکش شیطان کو۔ تو فرق کتنا ہے؟ صرف ایک زبر اور پیش کا۔ اگر پیش آئی تو وہ ایک اطاعت گزار پیروی کرنے والا بندہ بن گیا، اور اگر زبر آ گئی تو ایک سرکش نافرمان اس کی جگہ پہ معنی آ گیا۔ یہاں پہ کہا گیا کہ یہ جو مشرک ہیں یہ عورتوں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ عورتوں کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ مشرکین نے جو اپنے بت بنا رکھے تھے نا، ان میں علاماتی طور پہ کچھ بت مذکر تھے اور کچھ بت مؤنث تھے، ٹھیک ہے؟ اب جس طرح سے آپ قرآن پاک کی تفسیر میں یا سیرت یا تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ان کے بتوں کے نام لات، عزا، منات، یہ نام سنے ہوں گے کئی لوگوں نے۔ یہ جتنے نام ہیں نا بتوں کے، لات، عزا، منات، یہ مؤنث بتوں کے نام ہیں، اور ان کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ ان کو پوجا کے لیے اگر ملا بھی تو عورتیں ملی، یہ عورتوں کی پوجا کرتے ہیں، بت عورتوں کی صورت کے بنا کے ان کو پوجتے ہیں، ان کو اپنا خدا بناتے ہیں۔ اسی طرح عرب کے جو مختلف قبیلے تھے نا، ان قبیلوں کا ایک الگ بت ہوتا تھا، ہر قبیلے کا الگ بت ہوتا تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اور وہ جو خاص ایک بت ہوتا تھا نا، اس بت کو اس قبیلے کی انسا کہتے تھے، یعنی عورت۔ کیا کہتے تھے؟ اسے اس قبیلے کی انسا کہتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مشرکین عرب اپنے بتوں کو جو انہوں نے باطل معبود بنا رکھے تھے، انہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس وجہ سے قرآن نے کہا کہ انہیں پوجنے کے لیے اور کچھ ملا ہی نہیں، یہ پوج بھی رہے ہیں تو عورتوں کو پوج رہے ہیں۔ لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ یہ پچھلی آیت کے ساتھ مل رہا ہے، الا شیطانا مریدا، یعنی سرکش شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ کون شیطان؟ لعنہ اللہ، جس پہ اللہ نے لعنت فرمائی۔ وقال لأتخذن، اور وہ بولا یعنی شیطان بولا کہ مجھے قسم ہے کہ میں ضرور لوں گا من عبادکا، تیرے بندوں میں سے، نصیباً، کچھ حصہ، مفروضہ، ٹھہرایا ہوا یا مقرر کیا ہوا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور قسم ہے مجھے کہ میں ضرور بہکاؤں گا ان کو، یعنی گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور میں انہیں آرزویں دلاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں کہوں گا یا حکم دوں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ، کہ وہ ضرور چیر دیں گے، آذان الانعامی، چوپایوں یعنی جانوروں کے کان۔ یہ خاص نشان لگاتے تھے وہ، ان کے کان کاٹ کے وہ پہچان ہو جاتی تھی کہ یہ جو جانور ہیں یہ بتوں کے نام پہ ہیں۔ اور یہ ساری پٹیاں کس کی پڑھائی ہوئی تھی؟ شیطان کی۔ ابھی بھی شیطان بڑا کچھ کرواتا ہے، ہم سے نہیں کرواتا۔ ہمارے خاندانوں اور برادریوں میں جو خرافات پائی جاتی ہیں اور جو واہیات رسمیں پائی جاتی ہیں جن کا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، تو یہ سب شیطان ہی تو کروا رہا ہے ہم سے۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پس وہ بدل دیں گے اللہ کی پیدا ہوئی چیزوں کو۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو شخص بنا لے شیطان کو ولیًا، دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر،
फ़क़द खसिरा, तो बेशक वो नुकसान में पड़ा, खुसरान मुबीना, खुले नुकसान में। अब यहाँ इस आयत की तफसीर में देखिए कि शैतान मरदूद का मकसद अल्लाह ने बयान किया कि उसका मकसद क्या है। किसी अंदाज में भी वो आपके सामने आए या ना आए, लेकिन आपके अंदर बात को डाले, दिल के अंदर बात डाले, खुफिया तौर पे आपको खींच के किसी तरफ ले जाए, आप माइल हो जाएं। इन सारी चीज़ों में शैतान का सबसे बड़ा मकसद है अल्लाह के बंदों को गुमराह करना, अल्लाह के बंदों को गुमराह करना, बहकाना। और वो अमली तौर पे ऐसा कर देता है। हमारे गुमराह होने में हमारे नफ्स और शैतान का सबसे बड़ा अमल दखल होता है। वो इतने जाल फैलाता है हमारे इर्द गिर्द, उसकी सरतोड़ कोशिश होती है कि हमारी बख्शिश का कोई रास्ता बाकी ना बचे। अगर एक रास्ते से वो नाकाम हो तो दूसरे से आ जाता है, दूसरे से नाकाम हो तो तीसरी तरफ से आ जाता है, अगर वो दाव भी उसका ना चले तो फिर चौथी तरफ से आ जाता है। हर तरफ से वो उस वक़्त तक लगा रहता है जब तक वो कहीं ना कहीं से अपना हदफ हासिल नहीं कर लेता। या फिर अल्लाह के वो ख़ास बंदे जिसका उसने ख़ुद कह दिया था कि इल्ला इबादकल मुखलिसीन, कि जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे वो तो मेरे दाव में नहीं आएंगे, उन पर तो मेरा फ़रेब नहीं चल सकेगा, उनको मैं गुमराह नहीं कर सकूँगा, अलबत्ता बाकी सबको ले जाऊँगा, उन सबको तबाह बर्बाद कर दूँगा, उनको गुमराह करके ही दम लूँगा। तो इसके लिए मैंने अर्ज़ किया कि वो कोई एक तरीका इख्तियार नहीं करता बल्कि बेशुमार तरीके इख्तियार करता है। और ये भी एक तरीका जो आज हमारा है ना ज़िंदगी का, ये भी एक शैतान का तरीका है जो उसने हमारी सोच में डाल रखा है। वो क्या कि हम हर वक़्त अपनी आँखों से मौतें होते देखते हैं, जनाजे उठते देखते हैं, लेकिन मुझे अपने अंदर झांक कर गौर करके बताइए कि हम में से कितने लोग हैं जो मौत को याद रखते हैं? कितने लोग हैं? ये तो ऐसे ही है ना, एवं ही कबीरा चलते याद आ गई तो आ गई। याद रखना किसको कहते हैं जी? जिन लोगों को किसी ज़ात से, किसी शख्सियत से इश्क हो जाए और उसकी शख्सियत के अंदर वो डूब जाए तो फिर क्या होता है? वो बचपन में नगीना एक नात पढ़ा करती थी, उठदियाँ बहदियाँ टुरदियाँ फिरदियाँ रखिया विरद ज़ुबान ए अरबी सुल्तान। क्या चीज़ बयान की गई? उठदियाँ बहदियाँ टुरदियाँ फिरदियाँ, इसको कहते हैं याद रखना। तो हम में से कितने लोग हैं जिनको मौत याद रहती है? अगर हम किसी जनाजे पे भी जाएं तो वहाँ से बाहर निकलते ही हमें पीछे वाली बातें, अपने काम याद आ जाते हैं कि लेट हो गए, जनाजा लेट हो गया, हम उठते हुए लेट हो गए, दुआ लेट हुई है, खाना लेट हो गया है। कहाँ है मौत याद हमें? बताइए। फिर उसके बाद महल्ले में आगे पीछे तो फौतगियाँ एक मामूल है ना, वो होती हैं तो होती रहें। हमने रस्मन किसी के घर जाना है 2, 4, 10 मिनट और वहाँ से उठ के वापस आ जाना है। इसको मौत याद रखना तो नहीं कहते। ये कैफियत हमारी शैतान ने इसीलिए बना रखी है कि हम तक़वे की तरफ न जाएं, हम डर और खौफ की तरफ न जाएं। डेफिनेटली जब आपको मौत की याद सवार हो जाएगी, गालिब आ जाएगी, आपका दिल डरेगा, आपको कब्र भी याद आएगी, कब्र से खौफ भी आएगा, अपने अंजाम का खौफ भी होगा, अल्लाह की नाराज़गी का खौफ भी होगा, गुनाह से भी आप डरेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हमें से ऐसा कोई काम नहीं होता। तो जब नहीं होता तो इसका मतलब है कि हमें मौत भुला दी गई, हम सारी ज़िंदगी गफलत में गुजारते हैं। आप इस बात का अंदाज़ा कीजिए, मेरी बात आपको सच्ची उस वक़्त लगेगी जब आप इस पॉइंट पे गौर करें। एक बंदा, डॉक्टर कह देते हैं कि अब आप इसको घर ले जाएं। इसका क्या मतलब होता है? डॉक्टर तो कभी नहीं कहता घर ले जाएं, उसकी तो आमदन है ये। और जब वो कह देता है कि आप इसको घर ले जाएं तो इसका क्या मतलब होता है? अब ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं रहेगी।
اور ڈاکٹر کے کہنے پہ گھر نہ بھی لائیں. ایک پیشنٹ اتنا کرٹیکل ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آج یا کل اس سے زیادہ یہ نہیں بچ سکتا. آپ مجھے بتائیے، اگر وہ مریض ہوش و حواس میں ہے تو کیا وہ کہتا ہے کہ میں تیار ہوں مرنے کے لیے؟ وہ کہتا ہے میرا کچھ کرو، مجھے کہیں اور لے جاؤ، مجھے کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. اور گھر والے بھی کبھی نہیں تسلیم کرتے کہ اب وقت آ گیا تو ہم صدقہ خیرات زیادہ کریں، اللہ کو یاد زیادہ کریں، اس کے پاس بیٹھ کے اللہ کا ذکر زیادہ کریں، اس کو آخرت یاد دلائیں. نہیں، ہم اس وقت بھی اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم ماننا نہیں چاہتے کہ اللہ کا حکم آنے کو ہے، ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں، یا وہ بندہ جو اس حالت میں مرض میں پڑا ہے وہ تیار ہو جائے. نہیں، نہ وہ تیار ہوتا ہے، نہ گھر والے تیار ہوتے ہیں. تیار اس وقت ہوتے ہیں جب تصدیق ہو جاتی ہے کہ اب سانسیں بند ہو گئی، اب روح پرواز ہو گئی. تو بتائیے ہم کتنا موت کو یاد کرتے ہیں؟ آپ جواب دیجئے، کتنا یاد کرتے ہیں موت کو؟ ہم موت کے لیے تیار ہی نہیں. تو عزیزات گرامی قدر، یہ ہیں شیطان کے فریب، یہ ہیں شیطان کے داؤ. بات کو میں نے تھوڑا سا ایکسپلین اس لیے کیا کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ واقعی شیطان نے ہمیں اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے. جس وقت انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اسے مرنا ہے اور مر کر جانا کہاں ہے. آپ کو ابھی کوئی کہہ دینا کہ 10 منٹ کے بعد آپ کو یہاں سے پکڑ کر لے جایا جائے گا اور 4x6 کے واش روم میں یا کمرے میں بند کر دیا جائے گا اور پھر آپ کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. آپ کی کیا حالت ہوگی؟ وہ 10 منٹ پہ آپ کو یقین ہے کہ ابھی کوئی مجھے گرفتار کرنے آئے گا اور اس اتنے کمرے میں بند کر دے گا. وہاں لائٹ نہیں ہونی، پانی نہیں ہونا، ہوا نہیں ہونی، مگر آپ کو وہاں پہ جانا ہوگا. آپ کو بند کر دیا جائے گا، یہ آپ کے لیے آرڈر آ چکا ہے. آپ ذرا اس کے لیے سوچ کے محسوس کر کے دیکھیے کہ ایسے میں آپ کی کیفیت کیا ہوگی. اب یہاں کسی کے کہنے پہ ہمیں یقین ہوا تو ہماری سانسیں آنا دشوار ہوگی. تو رب نے تو ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارا فیصلہ کر دیا تھا، تاریخ لکھ دی تھی، فرشتوں کو بھی بتا دیا تھا کہ اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے جیے گا اور اس کے بعد اس کو واپس لے آنا ہے. مگر ہم کبھی تیار ہوئے، ہمیں کبھی ٹینشن ہوئی، کبھی فکر ہوئی؟ نہیں ہوتی نا. تو یہ ساری چالیں ہیں ہمارے اوپر شیطان کی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم زندگی کی لمبی لمبی امیدیں باندھتے ہیں نا تو یہ ساری کام ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ہماری جہالت اور نادانی. آپ دیکھیے نا، ایک بچہ پیدا ہوا، 1 سال 2 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا ہوا تو ماں باپ نے انشورنس کروا دی. یہ کیا ہے؟ آپ کے مائنڈ میں یہ سیٹ ہے، یقین ہے کہ ہمارے اس بچے نے 25 سال کی انشورنس ہوئی. آپ کا مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ یہ 25 سال جیے گا اور 25 سال کے بعد ہمیں جو اس کی انشورنس کی رقم ملے گی وہ ہم اس کے فیوچر پہ لگائیں گے، اس کی شادی کریں گے، اس کو کاروبار بنا کے دیں گے. تو اتنی لمبی امیدیں دلانے والا کون ہے جی؟ اللہ کے ہاں سے تو کوئی سرٹیفکیٹ آیا ہی نہیں، آپ کو کوئی مدت بتائی نہیں گئی. تو پھر یہ سب کون کروا رہا ہے ہم سے؟ ہم شیطان کے پیچھے لگ کے اتنی لمبی لمبی امیدوں کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے ہم فکر مند ہوتے ہیں. جہاں سے ہمیں قسط جمع کرنی پڑے ہم وہ جمع کرواتے ہیں. حالانکہ بے شمار مرتبہ اس پہ فتوے بھی جاری ہو چکے کہ وہ طریقہ کار انشورنس کا جو ہمارے ہاں مروج ہے، جب تک ہماری بینکنگ تبدیل نہیں ہوتی اور وہاں سے سودی لین دین ختم نہیں ہوتا، انشورنس جائز ہی نہیں ہے. اور ہم 25 سال اپنی اولاد کے لیے حرام جمع کرتے ہیں. مشکوک، اگر حرام نہیں تو کم از کم مشکوک تو ہے نا، اس کو ہم جمع کرتے ہیں اور اس سے ہم اپنی اولاد کا فیوچر برائٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ بتائیے کیا یہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ شیطان ہی تو ہمیں اس طرف لگا رہا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ یا تو جہالت کی وجہ سے یا پھر نادانی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں.
اب جہالت یہ ہے کہ آدمی اپنی جوانی پہ بھروسہ کر لیتا ہے. ابھی بچے، ماں باپ کو بھی یقین ہے، بچے کو بھی یقین ہے کہ اس نے جوان ہونا ہی ہونا ہے، اس نے یہ پیسہ لے کے استعمال کرنا ہی کرنا ہے، اور جو اس نے سوچ رکھا ہے وہ اس نے زندگی میں کرنا ہے. اور بڑھاپے سے پہلے مرنے کا خیال اس کے اندر ہے ہی نہیں. اس کا ایک اور ثبوت کیا ہے؟ جب بوڑھے ماں باپ ہوں اور بیٹا بیٹی جوان ہو تو ماں باپ کے سامنے بیٹا بیٹی مر جائے تو اس کی میت پہ بیٹھ کے وہ کیا کہتے ہیں؟ اے پتر واری تو میری سی. جی تو پھر کتنا یقین ہے ہمیں موت پہ، اللہ کے فیصلے پہ کتنا یقین ہے؟ ہم کھلے عام یہ کہہ رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ. اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ باریاں ہم نے رکھی تھی، ابھی ٹائم ہمارا تھا، تو اب لے کے اگر اللہ جا رہا ہے، آپ سوچیں کہ آپ اللہ کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس نے باری غلط کر دی یا فیصلہ غلط کر دیا یا غلط ٹائم پہ ان کے گھر سے بچہ اٹھا لیا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ کو؟ یہ ہیں ہماری جہالتیں. نہ اللہ پاک نے آپ کے بڑھاپے کی آپ کو گارنٹی دی تھی اور نہ کسی کی جوانی کی گارنٹی دی تھی. یہ سارے فیصلے اس کے پاس ہیں. وہ چاہے تو ماں کے پیٹ سے ہی واپس لے لے، وہ چاہے تو باہر آ کے چند گھنٹے جینے کے بعد واپس لے لے، چاہے تو چند سالوں کے بعد واپس لے لے، اور چاہے تو 100 سال جیتا رکھے. یہ تو اس کی مرضی ہے. اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہ تو مجھے جوانی میں موت آ سکتی ہے، نہ مجھے اچانک موت آ سکتی ہے. موت آئے گی تو تبھی آئے گی جب میں بہت بوڑھا ہو جاؤں گا، بستر پہ پڑوں گا، بیمار ہوں گا، تب جا کے میری موت آئے گی. تو عزیزات محترم، یہ شیطان کے کام ہے اور شیطان نے اس طریقے سے ہمیں جکڑ رکھا ہے. اس نے کہا کہ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، میں ضرور تیرے بندو کو، ان لوگوں کو حکم دوں گا. کیا حکم دوں گا؟ کہ وہ بتوں کے نام پہ جانوروں کے کان چیریں اور اسی طرح کی بے شمار غلط قسم کی حرکتیں ان سے کرواؤں گا جو تیرے دین کے بالکل خلاف ہوں گی. یعدہم ویمنیہم، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں آرزویں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان، اور نہیں وعدے دلاتا انہیں شیطان، الا غرورا، مگر دھوکے کے یا فریب کے. اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے قطعاً چھٹکارا نہیں پائیں گے. والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، سندخلہم جنات، تو ان قریب یا جلد ہی ہم ان کو داخل کریں گے ان جنتوں میں، تجری من تحتہا، جن کے نیچے بہتی ہیں الانہار، نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات زیادہ سچی ہو سکتی ہے؟ اب یہ سارے طریقے شیطان نے خود بیان کیے ہوئے ہیں. اس کی جرت دیکھ لیجئے، یہ اللہ کی بارگاہ میں اعلان کر کے آیا. اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ بھی کروں گا، میں انہیں تیری تخلیق بدلنے پر مجبور بھی کروں گا، اور وہ میرے کہنے پہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. میں ان کو الٹے سیدھے وعدے دلاؤں گا، پھر ان کی لمبی لمبی امیدیں ان کو پیدا کرواؤں گا، اور وہ سب کچھ کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے بندو، شیطان کا جو بھی وعدہ ہے وہ کس پہ مبنی ہے؟ دھوکے پر. یہ سارے وعدے دھوکے کے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جو کچھ کہہ کے وہ تمہیں کسی راستے پہ چلاتا ہے، حقیقت میں وہ راستہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح شیطان بتاتا ہے. ایک حکایت میں نے پڑھا کہ مختصر ہے، لمبی تو وہ بھی بیان نہیں کروں گی، کہ شیطان جوانی سے بندے کے ساتھ لگا رہا اور اسے شرک کی طرف ابھارتا رہا، حتیٰ کہ اس کا موت کا وقت آ گیا. اور موت کے وقت میں بھی وہ اس کے سامنے کھڑے اس کو یہ مجبور کرتا رہا کہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان نہیں لاتا، کہہ دو کہ اللہ ایک نہیں ہے،
اس پہ مجبور کرتا رہا، ادھر موت کی سختی شروع ہو گئی، نزع کا وقت شروع ہو گیا، ادھر یہ سامنے کھڑے ہو کے اس سے اصرار کرتا رہا اور ساتھ کہہ رہا کہ اگر تم یہ کہہ لو کہ میں ایک اللہ کو نہیں مانتا تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا اور تمہیں جنت تک لے جاؤں گا۔ اب دیکھیے کہ جس وقت بندے کے اوپر موت آ رہی ہے، آدھے ہوش حواس رہتے ہیں اور آدھے ختم ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ ہوش و حواس کی دنیا سے نکلتا جاتا ہے۔ اب وہ بار بار اصرار کر رہا ہے کہ میں تمہیں دوزخ سے بچا لوں گا، اور ادھر اینڈ تک اس کے اصرار کی وجہ سے ادھر جب موت کی سختی شروع ہوتی ہے تو وہ بندہ آخر پہ جا کے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ جب وہ کہہ دیتا ہے تو فرشتوں کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت وہ شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب میرا کام ختم ہو گیا، اب میرا اور تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ انجام ہے شیطان کے پیچھے چلنے کا، اور یہ اس کے داؤ، یہ اس کے مکر، یہ اس کے فریب ہے۔ اللہ پاک ہمیں کتنے واضح طریقے سے خبردار کر رہا ہے، اور ساتھ یہ فرما رہا ہے کہ یہ تمام لوگ جو شیطان کے کہنے پہ چلیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور یہ پھر وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ یہ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور ان کے برعکس اب دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ ادھر آئیے اور اپنے دلوں کو روشن کیجئے، سینوں کو ٹھنڈا کیجئے یہ فرمان سن کر کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے تو ہم بہت جلد ان کو ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب کہا گیا وعد اللہ حقا، کہ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ پیچھے شیطان کے وعدے کی بات ہوئی، آگے رب کے وعدے کی بات ہوئی، اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم فیصلہ کرو اے لوگو کہ وعدہ اللہ کا سچا ہے، یہ شیطان کا سچا ہے۔ شیطان کا وعدہ تو داؤ، فریب، مکر ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو پھر تمہیں کس طرف آنا چاہیے؟ اللہ کے سچے وعدے کی طرف، یا پھر شیطان کے داؤ والے، فریب والے، مکر والے وعدے کی طرف؟ لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ، کچھ کام نہیں تمہاری آرزوؤں پر یا تمہارے خیالوں پر، ولا امانی، اور نہ خواہشات پر، اہل الکتابی، اہل کتاب کی، من یعمل سوءا، جو کوئی برا عمل کرے گا، یجزا بہ، وہ اس کا بدلہ پائے گا، ولا یجد لہ، اور نہ پائے گا وہ اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیًا، کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ مددگار، ومن یعمل، اور جو عمل کرے گا، من الصالحات، نیک یا اچھے، من ذکر، خواہ مرد ہو، او انثی، یا عورت، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، یدخلون الجنت، وہ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور تل برابر بھی انہیں نقصان نہیں دیا جائے گا۔ ومن احسن دینا، اور اس سے بہتر کس کا دین ہے؟ ممن اسلم، جس نے جھکا دیا، وجہہ، اپنا منہ، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکی والا ہے، واتبع، اور وہ چلا، ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین پر، حنیفہ، جو ہر باطل سے جدا تھا، واتخذ اللہ، اور اللہ نے بنایا ابراہیم، ابراہیم کو، خلیلا، گہرا دوست۔ تو یہاں پہ کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کے پیشوا کون ہیں، رہنما کون ہے؟ حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اچھا دین کس کا ہے؟ جو فرما بردار مسلمان ہے، اچھا دین اس کا ہے جو اطاعت کرے، اخلاص اختیار کرے، حضرت ابراہیم کے دین کی پیروی کرے، کیونکہ آپ کا دین اسلام کے بالکل موافق ہے۔ حضرت ابراہیم کی شریعت اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت، ان کو آپس میں جب کمپیئر کریں گے تو حضرت ابراہیم کی شریعت
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत में दाखिल है, और दीन मुहम्मदी की अलग से जो अपनी खसूसियात हैं वो अलग हैं। इसलिए ये नहीं कहा कि रसूलुल्लाह का दीन उसमें शामिल है, कहा कि मिल्लत दीन इब्राहीम मिल्लत मुस्तफ़ा में शामिल है। और गहरा दोस्त क्या होता है? अल्लाह ने इब्राहीम को गहरा दोस्त बनाया। ये गहरा दोस्त कौन है? गहरा दोस्त यानी जो खुल्लत से निकला है, खलील। खुल्लत के माने होते हैं कि अपने महबूब के सिवा हर शख्स से, हर मोहब्बत वाली चीज़ से कट जाना, वो होता है खलील। अपने महबूब के सिवा किसी की मोहब्बत बाकी ना रहे, सिर्फ अपने महबूब की मोहब्बत रह जाए, उसको खलील कहते हैं। दोस्त के सिवा किसी की तरफ तवज्जो ही ना हो। तो हज़रत इब्राहीम को खलील इसीलिए कहा गया। इब्राहीम खलीलुल्लाह, आपको किस किस तरह से अल्लाह ने आज़माया, हर चीज़ ले ली, हर चीज़ के बारे में इम्तिहान में डाला। सबसे कीमती चीज़ तो बंदे की औलाद होती है, तो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि जाओ जाके अपने बेटे को मेरे नाम पे ज़िबा कर दो। तो इब्राहीम उसमें भी पास हो गए। आग तैयार करवाई गई और आज़माने के लिए फिर जिब्रील को भेजा गया। या जिब्रील जाओ ज़रा मेरे नबी को जाके पूछो कि मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। तो खलील का माना क्या है? जो महबूब के सिवा किसी को देखे ही ना। तो कहा कि मेरा रब मेरे हाल से वाकिफ़ है ना, तो या जिब्रील मुझे तुम्हारी हाजत नहीं है, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि मेरे महबूब को ये पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बस इससे सिवा मेरे लिए और कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। आजमाइश में पूरे उतरे। फिर क्या किया? फिर अल्लाह ने सारा माल ले लिया। बहुत बड़े बड़े रेवड़ थे, ऊँटों के, गायों के, बकरियों के। आप लेके बैठे हैं, बाहर निकले हैं और पूरी वादी भरी पड़ी है इनकी, और आप एक जगह पे बैठे हैं, उनकी निगरानी कर रहे हैं। तो कहीं से इतनी खूबसूरत, दिल आवेज़, दिल की गहराइयों में उतरने वाली आवाज़ आती है। आवाज़ क्या होती है? वो रब की तारीफ़ का नगमा होता है। और रब कौन? हज़रत इब्राहीम की महबूब ज़ात रब करीम की तारीफ़, आपकी तस्बीह का वो नगमा होता है। आवाज़ आती है, सुबहान अल मलिकिल कुद्दूस, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल जबरूत। और बड़ी खूबसूरत लय से इन कलिमात की आवाज़ जब टकराती है तो फ़िदा हो जाते हैं। इधर उधर देखते हैं कि कौन है जो मेरे रब के तराने पढ़ रहा है। बड़ी आवाज़ खूबसूरत लगती है। पता चल जाता है कि नौजवान कुछ बैठे हैं, वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। उनसे दोबारा फरमाइश कर देते हैं कि मुझे दोबारा वही नगमा सुनाओ। तो वो नौजवान कहते हैं कि हम इस तरह नहीं बार बार नगमे सुनाते, हमें कीमत चाहिए। कहा कीमत क्या चाहिए? कहा कीमत ये है। उन्होंने कहा कि कीमत चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो ये बहुत सारे जानवर हैं, आप इनमें से आधे जानवर ले लें। हमारे जैसा कोई होता तो सबसे छोटी बकरी पे हाथ रखता। अल्लाह के लिए जो देनी थी, हम अल्लाह को इतने ही देते हैं ना। सबसे छोटी बकरी ले लो तो अल्लाह की तस्बीह सुना दो। उन्होंने पहले ही कहा कि ये जितनी वादी भरी हुई है ना, इसमें से आधा रेवड़ ले लो और मेरे रब की तस्बीह मुझे सुना दो। दे दी उन्होंने, आधे जानवर अलहदा कर लिए। अब फिर दिल नहीं भरा। जब तस्बीह ख़त्म हुई फिर दिल में बेकरारी उठी। कहा नहीं, इस दिल को करार नहीं हो रहा, फिर मेरे महबूब का नगमा सुना दो। कहा अरे बंदा खुदा, आधी वादी तो तुम एक नगमे पे दे चुके हो, अब क्या करोगे? कहा ये बाकी आधी भी ले लो, मेरे महबूब का नगमा मुझे सुना दो। फिर नगमा सुना। अब इश्क है, आग तो बढ़ रही है, वो कम तो होने का नाम नहीं ले रही। तो जब और तपश बढ़ी और बेकरारी बढ़ी तो कहा कि मुझे फिर मेरे रब का नगमा सुनाओ। नौजवानों ने कहा कि अब जो माल था तुम्हारा वो तो दे चुके, अब किस बेस पे नगमा सुनोगे?
کہا کہ یہ سارا جو مال مویشی تم نے لیے ہیں، ان کو چرانے اور ان کی نگرانی کے لیے آخر تمہیں بندہ بھی تو چاہیے، تو ان سب کی نوکری کے لیے، ان کی نگرانی کے لیے مجھے ساتھ رکھ لو اور بس مجھے میرے رب کا نغمہ سناتے رہو۔ اب وہ نوجوان بولے کہ اے ابراہیم، آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہمیں اللہ نے آپ کی محبت کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ آزمائش میں کامیاب ہو گئے، رب نے آپ کو خلیل بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ اور اب اگر آپ اس کے بعد حبیب کی ڈیفینیشن سننے لگیں گے تو سارا ٹائم آج ادھر ہی لگ جائے گا، لہٰذا آپ یہ سمجھیں کہ اگر خلیل کا یہ مقام ہے تو حبیب کا مقام کیا ہوگا۔ تو وہ جو شریعت ابراہیمی میں باتیں تھیں، احکام تھے، وہ سارے کے سارے اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کیے، اور پھر جو اسپیشلٹیز امت محمدیہ کی تھیں وہ الگ سے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائی۔ لہٰذا امت محمدیہ میں کوئی ایسی بات جو ایسی نہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں تھی، وہ سب کی سب یہاں ہیں۔ تو پھر سیدھا دین کون سا ہوا، سیدھا راستہ کون سا ہوا؟ نہ مشرکین کا، نہ منافقین کا، نہ یہود و نصارہ کا، سیدھا دین، سیدھا راستہ، اور دین حنیف کون سا ہے؟ جو مصطفیٰ کا دین ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ ہر شے اللہ کے قابو میں ہے یا اللہ ان کا احاطہ کیے ہو۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بارے میں۔ قل، آپ فرما دیجئے، اللہ یفتیکم، اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں، فیہن، عورتوں کے بارے میں، وما یتلی علیکم، اور وہ جو پڑھا جاتا ہے تم پر، فی الکتابی، قرآن میں یعنی کتاب میں، فی یتام النساء، ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں، اللاتی، وہ لا تؤتونہن، کہ تم انہیں نہیں دیتے، ما کتب لہن، جو ان کا دینا مقرر ہے، وترغبون، اور اعراض کرتے یا منہ پھیرتے ہو تم، ان تنکحوہن، ان سے نکاح کرنے میں، والمستضعفین، اور کمزور، من الولدان، بچوں کے بارے میں، یعنی اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے عورتوں کے بارے میں بھی اور کمزور ناتواں بچوں کے بارے میں بھی۔ یہ جملہ پیچھے جا کے اس کے ساتھ جڑتا ہے۔ وَأَن تَقُومُوا، اور یہ کہ تم قائم رہو، لِلْيَتَامَى، یتیموں کے حق میں، بالقسط، انصاف پر، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم بھلائی کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اس کو جانتا ہے یا اس کی خبر رکھتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کیسے نازل ہوئی؟ جاہلیت کے زمانے میں عرب لوگ نہ عورت کو میت کے ترکے میں سے مال دیتے تھے اور نہ بچوں کو دیتے تھے، عورتوں کا بھی خود کھا جاتے اور بچوں کا بھی خود کھا جاتے۔ تو جس وقت میراث کی آیت نازل ہوئی نا، پیچھے جو ہم پڑھ چکے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اور وہاں پہ بھی سارے لوگوں کے حصے آپ نے پیچھے پڑھے ہیں، ماں کا اتنا ہے، باپ کا اتنا ہے، بھائیوں کا اتنا ہے، بہنوں کا اتنا ہے، پڑھے ہیں نا آپ نے پیچھے۔ جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہاں لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا عورت اور چھوٹے بچے بھی اب وارث ہوں گے، ان کو بھی حصے دیے جائیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس آیت کریمہ سے جواب دیا، یہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یتیموں کے اولیاء کا دستور یہ تھا، یعنی ان کے جو ولی تھے، سرپرست تھے، کہ اگر یتیم لڑکی صاحب مال و جمال ہوتی، یعنی مال بھی ہوتا، حسن بھی ہوتا، جمال بھی ہوتا، تو تھوڑا سا مہر اس کو دے کے
یہ لوگ اس سے نکاح کر لیتے تاکہ وہ بھی قبضے میں رہے، اس کا مال بھی قبضے میں رہے۔ اور اگر مال بھی نہ ہوتا، حسن و جمال بھی نہ ہوتا تو پھر اس کو چھوڑ دیتے، اور اگر حسن نہ ہو لیکن مال ہے تو اس سے نکاح نہیں کرتے تھے، اس اندیشے سے کہ دوسرے کے نکاح میں بھی، اور اس اندیشے سے دوسرے کے نکاح میں بھی نہیں دیتے تھے، نہ خود نکاح کرتے کہ انہیں پسند نہیں آتی، اور دوسرے سے نکاح نہیں کرتے کہ نکاح کیا تو مال چلا جائے گا۔ اب وہ کیا ہوا، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، وہ درمیان میں لٹکتے ہوئے زندگی گزار رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کر لوگوں کو ہدایت دی اور انہیں بتایا کہ عورتیں ہیں یا بچے ہیں، ان سب کی وراثت دین میں مقرر کی گئی ہے، اور تم پابند ہو کہ ان کے حقوق اللہ کے حکم کے مطابق ادا کرو۔ آپ اگر ابھی جتنا پڑھا ہے اس پہ بھی غور کریں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ آپ سب کو آگے پڑھنے کی بھی سعادت عطا کرے، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک نے یتیموں کے لیے، بیوہ عورتوں کے لیے، اور معاشرے کے غریب اور کمزور لوگوں کے لیے کتنی زیادہ ہدایات فرمائی ہیں، اور اللہ نے کس طرح ایک ایک بندے کے حقوق سامنے کھول کر رکھ دیے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ یتیموں کے، بیوہ عورتوں کے، محروم لوگوں کے حق ادا کرتے ہیں یا ان کو حق دلاتے ہیں، ایسا کرنے والے اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اپنے عزیزوں پر، اپنے گھر کی عورتوں پر، خاندان کی عورتوں پر یا چھوٹے یتیم بچوں پر ظلم کر رہا ہو، اور دوسرا تیسرا بندہ آگے بڑھ کر ان کو اس سے روکے اور اللہ کا خوف دلائے، تو یہ کام اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر ہم کر سکیں تو ہمیں ضرور ایسا کام کرنا چاہیے۔ جن جن خاندانوں تک ہم اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں اور جن کے درمیان بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کو کسی بہن بیٹی کا حق نہیں کھانا چاہیے، کسی یتیم بچے کا حق نہیں کھانا چاہیے، آپ کو اسے دینا چاہیے، تو یہ کرنا بھی آپ کی طرف سے اللہ کے دین کی تبلیغ ہوگی۔ آپ کو جب علم مل جائے تو آپ کو یہ بات ضرور کرنی چاہیے، اس پر بھی اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اب اگلی خوبصورت بات سنیے۔ حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرا دل بڑا سخت ہے۔ کیا بولا؟ میرا دل بڑا سخت ہے، تو کوئی حل بتائیے کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں واقعی پسند ہے کہ تمہارا دل نرم ہو جائے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا، دیکھیے میری طرف، ارشاد فرمایا کہ جب کوئی یتیم تمہارے پاس آ جائے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو اور اپنے دسترخوان پہ اپنے ساتھ بٹھا کے اس کو کھانا کھلایا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ تمہارا دل اس سے نرم ہوگا، بلکہ وہ حاجتیں جو تمہاری دعائیں مانگنے سے بھی پوری نہیں ہوتی، ان دو کاموں کی برکت سے اللہ تمہاری حاجتیں بھی پوری فرما دے گا۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا، جس بندے نے اپنی زندگی میں 3 یتیم بچوں کی پرورش کی، کتنے؟ 3، خواہ وہ ایک ہی وقت میں ہوں یا مختلف اوقات میں، کسی ایک کے ہوں یا مختلف لوگوں کے، آپ نے ان کی پرورش کا ذمہ لے لیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ ساری رات کھڑے ہو کے نماز میں قرآن پڑھنے والے سے، اور دن کو لگاتار روزہ رکھنے والے، اور صبح و شام کثرت سے اللہ کی راہ میں تلوار لے کر جہاد کرنے والے کی طرح ہو جائے گا۔ اور جب آخرت کا زمانہ آئے گا اور اللہ اسے جنت عطا کرے گا، تو وہ یتیموں کی پرورش کرنے والا اور میں محمد عربی جنت میں 2 بھائیوں کی طرح ہوں گے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت خافت من بعلها، اندیشہ کرے اپنے شوہر کی نشوزاً زیادتی کا، او اعراضاً یا بے رغبتی کا،
फला जुनाह अलैहिमा, तो दोनों मियाँ बीवी पर गुनाह नहीं, अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा, कि वो आपस में अच्छी तरह सुलह कर लें। बस सुलह खैर, और सुलह ही बेहतरीन काम है, या सुलह ही खूब है। व उहदिरतिल अनफुसुश्शुह, और दिल हैं फंदे में लालच के। व इन तुहसिनु व तत्तकू, और अगर तुम नेकी करो और परहेज़गारी करो, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, काना बिमा तअमलून ख़बीरा, तुम्हारे आमाल की खबर रखता है। अच्छा, अब यहाँ फिर देखिए कि वही ख़ानदानी मामलात को डिस्कस किया गया, और किस अंदाज से, यानी कुरान करीम ने हमें अपनी घरेलू ज़िंदगियों को बेहतरीन बनाने पे बहुत ज़ोर दिया है, और ना सिर्फ ज़ुबानी ज़ोर दिया बल्कि उनके हाल भी बयान किए हैं। अगर मसाइल पेश आ जाएं, मुश्किलात आ जाएं, लड़ाई झगड़े आ जाएं, तो उनको सॉल्व करने के तरीके भी कुरान करीम ने बताए हैं कि किस किस तरीके से हमें चलना चाहिए। और अगर हम इन तरीक़ों को फॉलो कर लेते हैं तो मुआशरे के अंदर जो मुसलसल बढ़ते हुए गुनाह हैं उनके ऊपर कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि ये जो लड़ाई झगड़े हैं, बेइत्तिफाकियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे पे जो इल्ज़ामात हैं, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, ये ख़ानदानी निज़ाम को तबाह करके रख देते हैं। आप देखते हैं कभी कभी कैसे हालात पैदा हो जाते हैं, ना भाई बहन से मिलता है, ना बहन भाई से मिलती है, ना बाप औलाद से मिलता है, ना औलाद माँ बाप से मिलती है, यहाँ तक हालात आ जाते हैं। तो फरमाया जा रहा है कि अगर कोई औरत अंदेशा करे कि उसका शौहर उससे ज़्यादती करेगा या करता है, या फिर उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, तो तवज्जो ना देने का क्या मतलब है। आजकल ये बड़े मसाइल ख़वातीन के साथ पेश आते हैं कि घर में रहते हुए, एक रूम में, एक कमरे में रहते हुए मियाँ बीवी नहीं हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ नहीं है, बोल चाल नहीं है, बाहर निकल के घर वालों को दिखाने के लिए कोई ज़रूरत की बात कर लेते हैं, लेकिन आपस में उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई मशावरत नहीं। ये क्या है, ये बेरग़बती की मिसाल है। या उसके हकूक़ अदा करने में कमी करे, या अपनी बीवी के साथ बदतमीज़ी करे, या उसको मारे पीटे या बदज़ुबानी करे, ये सब क्या है, ये बेरग़बती है, एराज़ करना है। तो कुरान करीम ने क्या फरमाया कि सबसे पहला तरीका ये है कि जैसे भी बन पड़े आपस में इफ़हाम व तफ़हीम से सुलह कर लें। सबसे बेहतर तरीका ये है। अब दोनों में से जिसके लिए आसान हो, अगर बीवी ये समझती है कि मेरी किसी बात से ये रद्द अमल है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बीवियों की तरफ से फरमाइशें इतनी ज़्यादा होती हैं, ताने इतने ज़्यादा होते हैं, मुतालबात इतने ज़्यादा होते हैं कि बसा औक़ात शौहर पूरे नहीं कर सकता, मगर बीवी ये चाहती है कि डाका डालो, चोरी करो, जो मर्ज़ी करो, मुझे मेरी फरमाइशें पूरी करके ला के दो। ये सबसे पहला कदम है घर को तबाह करने का। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी जगह पर बीवी को, औरत को ये इजाज़त नहीं दी कि अगर आपके पड़ोस में, नेबर में कोई शानदार कोठी में रह रहा है और आपका शौहर एक मज़दूर है, दिहाड़ीदार आदमी है, और वो सिर्फ अपने घर के अखराजात चला सकता है और एक नॉर्मल रिहाइश आपको प्रोवाइड कर सकता है, वो उसने की हुई है, तो अब बीवी को ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो सुबह शाम आते जाते उसको ये ताने दे कि ये भी तो मर्द है, इसकी भी तो बीवी है, इसके भी तो कपड़े देखो, इसकी भी तो ज़रूरियात को देखो, तुमसे सारी ज़िंदगी कुछ हो ही नहीं सकता, तुम नकारा हो, तुम कमा नहीं सकते। ये सारी चीज़ें क्या हैं, अपना घर तबाह करने के असबाब। जब आपका शौहर ना तो इतना पढ़ा लिखा है, ना इतना बड़ा बिजनेसमैन है, ना उसके पास कोई मालो असबाब है, तो फिर आपको वही देगा, और अल्लाह ने भी उस पर वही पाबंदी लगाई है जो वो कर सकता है उसमें से अपनी बीवी के हक़ूक़ पूरे करे, उसकी ज़रूरियात अपने लेवल के मुताबिक पूरी करे। अब पहला कदम अच्छाई का ये है कि बीवी अपनी फरमाइशें कम कर दे, समझौता कर ले,
شوہر کے ساتھ بات کرے، اس کو یقین دلائے کہ میری طرف سے آپ کو جو تکلیف پہنچتی ہے، آج کے بعد میں کوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے ایسا کچھ نہ کروں. تو پہلا اچھا قدم ایسا اٹھ سکتا ہے جس سے فائدہ ہو جائے. اور دوسرے یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے کیا ہونا چاہیے کہ شوہر یہ کرے کہ باوجود اس کے کہ اگر اس کو اپنی بیوی پسند نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اس کو رغبت نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ اس لیے بیوی سے اچھا سلوک کرے کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس کا اس سے نکاح ہے اور اس کے اوپر اس کی ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی ہیں. یہ قدم اس کی طرف سے اچھا ہو جائے گا، اور اس طریقے سے برداشت کر کے ایک دوسرے کو بظاہر اچھا ماحول رکھیں گے تو صلح کی طرف قدم بڑھ جائیں گے. لیکن اگر کوئی طریقہ بارآور نہ ہو، پھر قرآن نے کیا فرمایا؟ اب جب کچھ نہیں ہو سکتا اور سارے طریقے استعمال کر لیے اور فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر علیحدگی کر لینی چاہیے. اگرچہ اللہ کے ہاں طلاق جائز چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے، مگر جب ساری کوششیں کرنے کے بعد کوئی راستہ نہ نکل رہا ہو تو پھر دونوں کو اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے. کہا گیا کہ دل لالچ کے پھندے میں ہے. مطلب لالچ کے پھندے میں کیسے ہیں؟ فطری طور پہ مرد یہ چاہتا ہے کہ بیوی بس میرا خیال رکھے، میری ضرورتیں پوری کرے اور مجھے آسائشیں مہیا کرے، جو میں چاہوں میرے سوچنے سے پہلے حاضر ہو. یہ اس کا اپنا لالچ ہے. اور بیوی یہ سوچتی ہے کہ میری آسائش، میرا گھر، میرے زیورات، میرا لباس. اب جب شوہر ہے میرا تو اس کا کام ہے میری ساری چیزوں کا خیال رکھے. وہ اپنے دل کے لالچ میں ہے یا اپنے دل کے لالچ میں ہے. تو جب دونوں فریق اپنے دل کے لالچ کی بجائے دوسرے کا فائدہ تلاش کر کے اس پہ عمل شروع کر دیں گے، طریقہ بدل جائے گا، فائدہ دونوں کا ہو جائے گا. فائدہ دونوں کا ہو جائے گا، حالات بہتر ہو جائیں گے. جب آپ اس کا خیال رکھیں گے تو بدلے میں وہ بھی آپ کا خیال رکھے گا. اور جب آپ دونوں اپنے اپنے آپ کو لے کے بیٹھے رہیں گے تو حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز نہ ہو سکے گا تم سے، ان تعدلوا، کہ برابر رکھو، بین النساء، عورتوں کو، یا برابری کرو عورتوں کے درمیان. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، خواہ کتنی ہی تم حرص کرو، فَلَا تَمِيلُوا، تو نہ پورے جھک جاؤ یا نہ پورے کے پورے نہ مائل ہو جاؤ، کل المیل، پورے کے پورے، فَتَذَرُوهَا، کہ دوسری کو چھوڑ دو، کالمعلقہ، لٹکتی ہوئی. یہ پیچھے بھی میں نے بیان کیا تھا. دوسری شادی کی اگر اسلام نے اجازت دی تو شرائط کے ساتھ کہ آپ دونوں میں عدل کریں، برابری کریں، تو 2 رکھیں، 3 رکھیں یا 4 رکھیں، جتنی بھی عدل کر سکتے ہیں اتنی کی اجازت ہے. اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو بس پھر ایک ہی بیوی کی اجازت ہوگی، پھر زیادہ کی نہیں ہوگی. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، يُغْنِ اللَّهُ، تو غنی کر دے گا اللہ، كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، دونوں کو اپنی کشائش سے یا وسعت سے. وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہے واسعاً حکیمہ، وسعت والا، حکمت والا. یہ کیوں فرمایا؟ بعض اوقات بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میں جب جاؤں گی نا اس کا گھر چھوڑ کے تو اس کے بچے چھوڑ کے تو اس کو لگ سمجھ جائے گی. اور شوہر کہتا ہے کہ میں نے جس طرح اس کو رکھا ہوا ہے نا، جب میں نے اس کو طلاق دی تو اس کو سمجھ آ جائے گی، پتہ چل جائے گا. اب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی تم 2 اجنبیوں کو جوڑا یا رشتہ داروں کو جوڑا اور تمہاری زندگی اکٹھی کی. تمہیں خبر بھی نہیں تھی کہ تمہارا جوڑ کہاں جڑے گا، تو اللہ نے وہ کر دیا. اب بھی اگر کوششوں کے باوجود گھر نہ بسے، حالات اچھے نہ ہوں، تو پھر کیا ہے؟ پھر جدائی کر دیں. جدائی کر دیں گے ساری کوششوں کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی غنی کر دے گا، اس کو بھی غنی کر دے گا، اس کو بھی نعم البدل عطا کر دے گا، اس کو بھی نعم البدل عطا کر دے گا، کیونکہ یہ سارے نظام اللہ کے پاس ہے، کسی بندے کے پاس نہیں.
اور وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، اور بے شک ہم نے تاکیدی حکم فرمایا، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان کو جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی۔ کس بات کا تاکیدی حکم؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر نہ مانو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور بے شک اللہ بے پرواہ تعریف کیا ہوا ہے۔ اور وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز یا نگہبان۔ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہیں تو لے جائے تمہیں، أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگوں، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور لے آئے دوسرے لوگوں کو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ ایسا کرنے پہ قادر ہے۔ یعنی اللہ پاک کائنات سے غنی اور بے نیاز ہے۔ ساری کائنات بیک وقت اس کی عبادت کرنے لگ جائے، ساری کائنات میں بندے نہیں، ہر مخلوق بیک وقت، اور پھر اس کے بعد آل ٹائم اس کی عبادت میں لگی رہے، تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی شان میں، بات سمجھ میں نہیں آئی کہ نیند زیادہ آ گئی ہے؟ جملہ سمجھ میں نہیں آیا؟ پھر سنیں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے سبحان اللہ کہنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کی پاکی بڑھے گی، اللہ پہلے سے زیادہ پاک ہو جائے گا۔ تو پھر کیوں کہتے ہیں سبحان اللہ؟ ہماری زبان پاک ہوتی ہے، ہمارا باطن پاک ہوتا ہے، اس کے انوار و تجلیات ہمیں ملتے ہیں، ہم اس لیے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو اب سبحان اللہ کہتے کہتے ساری دنیا کی ہر مخلوق، کیڑا مکوڑا، چرند پرند، درند درخت، پہاڑ، ریگستان، بیابان، آبادیاں اور رہنے والی مخلوقات سب لگ جائیں اللہ کی عبادت میں اور سب کہنا شروع کر دیں سبحان اللہ، تو اللہ کی پاکی میں یا اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا کہ اللہ ان سب سے پاک ہے، وہ پہلے ہی پاک ہے، اب ہمارے کہنے سے وہ پاک نہیں ہوگا اور نہ اس کی شان میں اضافہ ہوگا، وہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اور اگر ساری دنیا بیک وقت اس کی نافرمان ہو جائے، بغاوت پہ اتر آئے، سب نافرمانی کا اعلان کر دیں، تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اللہ فرما رہا ہے کہ تم اگر میرے راستے کی طرف نہ آؤ اور میری عبادت کی طرف نہ بڑھو تو میرے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ میں ایک لمحے میں کن کہہ کے تمہارا صفایا کر دوں اور کن کہہ کے تمہارے سے زیادہ دنیا کو دوبارہ آباد کر دوں، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں، یہ سب میرے لیے آسان ہے اور میں اس سب پہ قادر ہوں۔ تو جو بھی انسان کرتا ہے وہ دراصل اپنے لیے کرتا ہے، اگر نہیں کرتا تو اپنا نقصان کرتا ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ پاک یہ فرما رہا ہے، تو یہ بات ہمیں بھی سوچنی چاہیے۔ ہم اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کو کیا نقصان ہے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو اللہ کو کیا نقصان ہے، ہم نیک اعمال نہیں اپنائیں گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ جب اللہ کا کچھ نقصان نہیں تو کسی کا تو نقصان ہے، بتائیے وہ کس کا نقصان ہے؟ وہ ہمارا نقصان ہے۔ اور نقصان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ پھر سیدھے دوزخ میں ڈالے جائیں، انہیں جہنم کا عذاب دیا جائے۔ تو ہم نے
اگر نیک ہونا ہے تو اپنے لیے، عبادت کرنی ہے تو اپنے لیے، پابندی شریعت کی کرنی ہے تو اپنے لیے، پردے کا پابند ہونا ہے تو اپنے لیے، حیا کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اپنے لیے۔ اللہ کو اس سے فائدہ نہیں ہے۔ ہم بندے ہیں، ہم بندے کہلاتے ہی تب ہیں جب اللہ کے سارے احکام پورے کریں۔ من کانا یرید، جو چاہے ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب یا انعام، وعند اللہ، تو اللہ کے پاس ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا کا بھی انعام ہے اور آخرت کا بھی۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین، خوب قائم ہو جاؤ، بالقسط، انصاف پر، شہداء للہ، گواہی دیتے ہوئے اللہ کی، ولو علی انفسکم، اگرچہ نقصان ہو تمہارا اپنا، او الوالدین یا والدین کا، والاقربین یا رشتہ داروں کا، ان یکن غنیا، اگر وہ غنی ہو، او فقیرا یا فقیر، فاللہ اولیٰ بہما، تو اللہ ان سب سے زیادہ اختیار والا ہے۔ فلا تتبعوا الہویٰ، تو تم خواہشات کے پیچھے مت جاؤ، ان تعدلوا، کہ اس کی وجہ سے حق سے الگ جا پڑو، وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم منہ پھیرو، او تعرضوا، یا اعراض برتو، وَإِن تَلْوُوا، یا پھر ہیر پھیر کرو یا اعراض برتو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ یہاں پہ کس چیز پہ زور دیا گیا اس آیت کریمہ میں؟ انصاف پہ ڈٹ جانے اور عدل قائم کرنے پر۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ اگر تمہارے سامنے رشتہ دار آ جائے، قرابت دار آ جائے، تعلق داری آ جائے، تو ان کی رعایت کی وجہ سے تم انصاف پہ فیصلہ نہ کرو، بلکہ ان کی روح رعایت کے لیے ان کے حق میں فیصلہ کر دو، تو یہ کسی صورت میں بھی تمہارے شایان شان نہیں ہوگا۔ یا کبھی کوئی امیر سامنے آ جائے اور اس کی حمایت میں کبھی فیصلہ اس کی مرضی کا کر دو، اور اگر کسی غریب کو دیکھو تو غریب پہ ترس کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دو، نہیں، کسی صورت میں بھی یہ فیصلے کے معیار نہیں ہیں۔ فیصلے کا معیار کیا ہے؟ آپ نے کل پرسوں جمعے والے دن غالباً ہم یہ پڑھ رہے تھے نا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی زرہ جب گم ہوئی تو آپ یہودی کو لے کر آئے، اور قاضی شرح نے کیا فیصلہ کیا؟ نہ حضرت علی کی رعایت اور نہ کسی اور کی سفارش قبول کی، بلکہ جو چیز شریعت سے ٹکرا رہی تھی سر عام کہہ دیا کہ اے امیر المومنین، یہ بات تو شریعت میں قبول نہیں ہے، لہذا فیصلہ اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ درس دیا ہمیں شریعت نے کہ سامنے کوئی بھی ہو اور کوئی کتنا ہی چیخ پکار کر رہا ہو، تمہارے پیروں پہ گر رہا ہو، تمہیں منتیں سماجتیں کر رہا ہو، یا تمہیں بوریاں بھر کے پیسے لا کے دے رہا ہو، کسی صورت میں بھی یہ درست نہیں کہ کسی کی رعایت کے ساتھ تم فیصلہ کرو۔ وہ تمہیں حق کے مطابق کرنا ہے اور حق پر ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے۔ جی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، ایمان پر قائم رہو یا ایمان رکھو، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی اور اس کتاب پر، نزل علی رسولہ جو اس نے اپنے رسول پہ نازل کی، والکتاب الذی اور اس کتاب پر، انزل من قبل جو اس سے پہلے نازل ہوئی، ومن یکفر باللہ اور جو انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی میں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہوئے، ثم آمنوا پھر ایمان لائے،
ثم کفروا پھر کافر ہوئے، ثم ازدادوا کفرا پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ لم یکن اللہ نہیں ہے کہ اللہ لیغفر لہم ان کی بخشش کرے، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ یہ کہ ان کو سیدھی راہ دکھائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام پہ پہلے ایمان لائے، پھر بچڑے کی جب پوجا کی تو ان کا انکار کر کے کافر ہو گئے، پھر اس کے بعد ایمان لائے، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا انکار کر کے پھر کافر ہو گئے، اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قرآن کا انکار کر کے کفر میں اور آگے بڑھ گئے۔ یہ ان یہودیوں کے بارے میں بیان کیا گیا۔ بشر المنافقین، خوشخبری دو منافقوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ وہ جو دوست بناتے ہیں کافروں کو، اولیاء من دون المومنین مسلمانوں کو چھوڑ کر، ایبتغون کیا وہ تلاش کرتے ہیں یا ڈھونڈتے ہیں، عندہم العزت ان کے پاس عزت، فإن العزت للہ جمیعا تو بے شک عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ بھلا کافروں کے پاس بھی کسی کو عزت مل سکی ہے کبھی؟ اور جو ایسا کرے گا کسی زمانے میں بھی اس کے لیے آخرت کا دردناک عذاب ہے۔ وقد نزل علیکم اور بے شک اس نے نازل کیا تم پر، فی الکتاب قرآن میں یا اس کتاب میں، ان اذا سمعتم کہ جب تم سنو، آیات اللہ یکفر بہا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا جب تک کہ وہ مشغول نہ ہو جائیں، فی حدیث غیری کسی اور بات میں، انکم اذا مثلہم اگر تم بھی وہاں بیٹھے تو تم بھی ایسے ہی ہو جیسے وہ ہیں۔ ان اللہ جامع المنافقین بے شک اللہ اکٹھا کرے گا منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا جہنم میں سب کو یا ایک ساتھ۔ یہ مسلمانوں سے کہا گیا اور آج تک اور قیامت تک ہر مسلمان کے لیے یہی حکم ہے کہ کسی جگہ پہ اگر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، قرآن کی توہین کی جا رہی ہو، نبی علیہ السلام کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اپنی جرأت سے ان کو خاموش کروا دے، ان کو بات کرنے سے روک دے، ان کے اندر جرأت نہ پیدا ہونے دے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے، پھر وہاں سے اٹھ جائے، اس صحبت کو چھوڑ دے جہاں پہ اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کی توہین ہو رہی ہو۔ اور اگر تم وہاں بیٹھے رہے اور وہاں بیٹھ کر تم نے سنا اور مصلحت اختیار کی تو اللہ فرما رہا ہے کہ پھر جیسے وہ ویسے تمہارے اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اور مثال دی گئی، علماء نے مثال دی کہ اگر کسی مجلس میں 8-10 لوگ بیٹھ کے تمہارے ماں باپ کو تمہارے سامنے گالیاں دیں، ہمارے میں سے کوئی بندہ ہو اور ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے تو کیا ہم وہاں بیٹھے رہیں گے؟ آپ بیٹھے رہیں گے اپنے ماں باپ کو گالی سن کے؟ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی رسول اللہ آپ کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور دنیا جہان کے لوگوں سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ منافقوں کے پاس، بد مذہبوں کے پاس اور جن کے مسلک مشکوک ہیں، ان لوگوں کی مجلسوں میں جانا، محفلوں میں جانا، وہاں جا کے ان کی محفلیں سننا، ان کے لنگر کھانا یا ان سے دوستیاں کرنا، ان کی بیٹھکوں میں بیٹھنا، یہ ساری چیزیں کیسے جائز ہوں گی؟ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہوں گی۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انکم اذا مثلہم اگر تم ان کے ساتھ جا کے بیٹھے رہو گے اور سب گستاخیاں سنو گے تو پھر جیسے وہ ویسے تم، جو حشر ان کا ہوگا وہی حشر تمہارا ہوگا۔ الذین یتربصون بکم وہ جو تمہاری حالت کا انتظار کرتے ہیں، فَإِن كَانَ لَكُمْ
پھر اگر ہو تمہارے لیے فتح فتح من اللہ اللہ کی طرف سے، قالو تو وہ کہیں الم نکم معکم کیا ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں تھے، یعنی اپنی فتح میں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيب اور اگر کافروں کے لیے حصہ آ جائے جنگ میں، قالو الم نستحوذ علیکم تو پھر ان سے جا کے یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں تم پہ قابو نہیں تھا، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ تو اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ اور ہرگز نہ دے گا اللہ کافروں کو علی المؤمنین مومنوں پر سبیلا کوئی راستہ۔ سمجھ آگی موضوع کی یہاں سے؟ یعنی یہ ساری باتیں منافقوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی ہو رہی ہیں کہ جب مسلمانوں کے ساتھ یہ منافقت کے ساتھ چلتے ہیں اور انہیں شو کراتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو رول کیسا پلے کرتے ہیں، جدھر فائدہ نظر آتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو کہتے ہیں بھئی دیکھو ہم تمہارے ساتھ لڑ رہے تھے تو ہمارا غنیمت میں حصہ کیوں نہیں، اور اگر کافروں کو غلبہ ہو جاتا ہے تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم اگرچہ مسلمانوں کے ساتھ تھے لیکن دیکھو کہ پوری جنگ میں ہم نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا، ہم نے تمہارے اوپر کوئی حملہ کیا، بلکہ ہم تو الٹا مسلمانوں سے تمہیں بچا بچا کے رکھتے رہے، تو تمہارے حصے میں ہمارا بھی تو حصہ ہے۔ یعنی یہ اس طریقے سے رول پلے کرتے۔ فاللہ آگے اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے درمیان اللہ قیامت میں فیصلہ کرے گا، اور یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں ان کے مطابق اللہ آخرت میں انجام کرے گا۔ ان المنافقین بے شک منافق یخادعون اپنے گمان میں دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعہم اور وہ مارے گا ان کو غافل کر کے اسی دھوکے میں، یعنی وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں لیکن وہ تو کبھی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وَإِذَا قَامُوا اور جب وہ کھڑے ہوں إِلَى الصَّلَاةِ نماز کو، قاموا تو کھڑے ہوں، کسالہ انتہائی سستی سے، یراؤن الناس لوگوں کو دکھاوے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور وہ نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر بہت تھوڑا۔ یعنی یہ منافقوں کی ایک بہت بری عادت بیان کی ہے۔ آپ ذرا غور سے سنیے کہ آج یہ عادت ہمارے کتنے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب ہمارے ارد گرد لوگ ہوں، ہم قرآن بھی خوبصورت پڑھتے ہیں، نمازیں بھی لمبی کر لیتے ہیں، تسبیحیں بھی پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب کوئی ارد گرد نہ ہو تو ہم قرآن بھی اچھا نہیں پڑھتے، نماز بھی اچھی نہیں پڑھتے، وہ بھی سجدے پہ سجدہ کر کے فوراً سے پہلے نماز مکمل کر لیتے ہیں۔ تو یہ علامت کس کی بتا رہا ہے قرآن؟ منافقوں کی۔ یہ کس کی علامت ہے؟ منافقوں کی۔ اور آج اگر ہم لوگوں کے سامنے لمبی نمازیں پڑھیں اور اکیلے پڑھیں تو مختصر نمازیں پڑھیں، اور نمازوں میں دل جمعی نہ ہو، خشوع و خضوع نہ ہو، بلکہ دائیں بائیں پورے محلے پورے گھر کے خیالات اپنے اندر لے کے کھڑے ہو جائیں، تو یہ سب طریقے سستی کے ہیں، اور سستی کے طریقے سے نماز پڑھنا یہ منافقوں کا کام ہے۔ مذبذبین بین ذالک، مذبذبین کا مطلب ہوتا ہے ڈاواں ڈول، نہ ادھر نہ ادھر۔ مذبذبین بین ذالک وہ بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں، لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ ومن یضلل اللہ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فلن تجد لہ سبیلا تو ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہ پائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین نہ بناؤ کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین مسلمانوں کے سوا، اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ کہ تم کر لو اللہ کے لیے، علیکم اپنے اوپر، سلطانا مبینہ کھلی حجت، ان المنافقین بے شک منافق، فی الدرک الاسفل
سب سے نچلے درجے میں ہوں گے من النار آگ کے یعنی دوزخ کے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اور تو ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ہاں اگر منافق بھی توبہ کر لے تو رب اس کی توبہ بھی قبول کر لے گا، کافر بھی کر لے تو رب اس کی بھی قبول کر لے گا، وَأَصْلَحُوا اور وہ سمر جائے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اور مضبوطی سے تھام لے اللہ کی رسی کو، وَأَخْلَصُوا اور انہوں نے خالص کر لیا دینہم اپنا دین للہ اللہ کے لیے، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اور ان قریب اللہ مومنوں کو دے گا اجراً عظیما بہت بڑا اجر، ما يفعل اللہ بعذابکم اے بندو ذرا سوچو، اب اللہ کیا فرما رہا ہے، ذرا غور کرو کہ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی، ان شکرتم اگر تم شکر کرو، وآمنتم اور تم اس پر ایمان لاؤ تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ تمہیں عذاب دے، تم اپنے معاملات سیدھے رکھو تو اللہ تمہیں کبھی عذاب نہیں دے گا، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اور بے شک اللہ صلہ دینے والا قدردان ہے جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔